نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کافی دنوں سے ایک سوال سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس کے متعلق گزارشات پیش کرنے کے لیے بہت سارے دوستوں نے متوجہ کیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ امام مہدی کے متعلق اصل نظریہ اور اصل حقائق کیا ہیں، کہ مسلمانوں کو امام مہدی کے متعلق نظریہ کیا رکھنا چاہیے۔ یہ جب بھی جس میدان میں بھی سوال قائم کیا جاتا ہے یا قائم کیا جاتا رہا، تو اس پر ہر صاحب نے اپنے اپنے خیالات اور نظریات کے مطابق اپنی تحقیق کو پیش کیا، جس سے مختلف نظریات لوگوں کے سامنے آئے۔ جب اس بارے میں نظریات مختلف تھے تو لوگوں کے ذہنوں میں انتشار اور اضطراب پیدا ہوا۔ لہٰذا حالات کے تقاضے کے پیش نظر ضروری ہے کہ مسئلہ ھذا کے بارے میں مسلمانوں کو اصل حقائق اور صحیح نظریہ سے آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے اول تو اس مسئلہ میں نظریات القوم کو سمجھنا ضروری ہے کہ امام مہدی یا خلیفہ مہدی یا خلیفۃ المسلمین کے متعلق لوگوں کے نظریات کیا اور کون کون سے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ امام مہدی کے متعلق موٹی اور جامع تقسیم کے مطابق قوم میں 3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے اول وہ طبقہ ہے جو منکرین حدیث، پرویزی عثمانی وغیرہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور یہ طبقہ سرے سے ہی امام مہدی یا خلیفۃ المسلمین جو بھی نام اس کا تجویز کر لیا جائے، اس کے قرب قیامت کے وجود کا بھی منکر ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں کہ قرب قیامت کو امام مہدی یا خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ یہ سرے سے ہی اس نظریہ کے بھی منکر ہیں، اور یہ ان کا نظریہ انتہائی باطل ہے، اس لیے کہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین، جسے امام مہدی بھی لوگ کہتے ہیں، ان کی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی احادیث صحیحہ کی صورت میں موجود ہے، جس کا سرے سے انکار کر دینا یہ انتہائی ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تو 3 قسم کے نظریات جو ہیں قوم میں، ان میں اول نظریہ یہ ہے کہ یہ اول طبقہ سرے سے ہی اس نظریے کا منکر ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی کوئی شخصیت رونما یا نمودار نہیں ہوگی یا پیدا نہیں ہوگی جس کے متعلق ایسا نظریہ قائم کیا جا سکے۔ اس کے بعد دوسرا قوم میں نظریہ ہے امام مہدی کے عنوان سے، اور اس امام مہدی کے متعلق دوسرا طبقہ ہے اہل تشیع کا، اہل رفض کا۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ امام مہدی کے متعلق یہ ہے کہ ان کے 11ویں امام جو گزرے امام حسن عسکری، جن کی وفات 260 ہجری میں ہوئی، اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اس 11ویں امام حسن عسکری کے ہاں
ان کی کنیز کے بطن سے ایک بیٹا 255 ہجری یا دوسرے قول کے مطابق 256 ہجری میں پیدا ہوا۔ 11ویں امام کا بیٹا اس کی کنیز کے پیٹ سے بطن سے پیدا ہوا، جن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا گیا اور کسی نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ ان کو اس دائیا نے، لیڈی ڈاکٹر نے بھی نہیں دیکھا تھا جو بچے کی ولادت کے وقت خدمات سر انجام دے رہی تھی، اور جو ہی وہ پیدا ہوا تو پھر وہ فوراً غائب ہو گیا اور غار سرہ مرہ آ میں جا کر کے روپوش ہو گیا۔ اور یہی ہے وہ اہل تشیع کا 12واں امام، جو 11ویں امام حسن عسکری کا بیٹا ہے، اور ان کے ہاں وہ ان کا 12واں امام ہے، اور آخری امام مہدی یہی ہے ان کے ہاں۔ اسی کو انہوں نے امام مہدی کا نام دیا، جو اب تک اہل تشیع کا یہ ڈرپوک اور بزدل 12واں امام ان کے ذام میں، جو اسی غار سرہ مرہ آ میں چھپا ہوا ہے، تو وہ اب تک سامنے نہیں آ سکا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور اس پر پھر انہوں نے حاشیہ آرائی کرتے ہوئے اپنے عجیب قسم کے نظریات قائم کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی 12واں امام امام مہدی ہے، جو قیامت سے پہلے اس غار سے نکلے گا، اور اصلی قرآن معاذ اللہ اسی کے پاس ہے۔ یہ جو قرآن کریم اب مسلمانوں کے پاس ہے یہ اصلی نہیں، اور وہ امام مہدی جو نکلے گا تو اس کے کارنامے ظہور کے بعد کیا ہوں گے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، اور بالخصوص سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما کی قبریں اکھاڑ کر کے معاذ اللہ ان کی بے حرمتی کرے گا، اور خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان کو قبروں سے معاذ اللہ نکال کر کے سولی پہ لٹکائے گا اور بے حرمتی کرے گا، اور یہی اسی پر الی آخری ہی آگے غلط قسم کا تبصرہ لگاتے اور حاشیہ آرائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام لینا امام مہدی کا یہ ہمارے مذہب میں جائز اور مناسب نہیں، بلکہ اس کا تذکرہ اس کے القابات سے کیا جائے۔ تو ان کے امام مہدی کے متعلق 3 القاب مشہور ہیں: القائم، الحجہ، المنتظر وغیرہ۔ یہ امام مہدی کے القابات انہوں نے تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل تشیع کا مفروضہ اور مزعومہ نظریہ امام مہدی کے متعلق ایک خرافاتی داستان ہے، جو کہ اول سے آخر تک سب کی سب من گھڑت اور مزاج اسلام کے بھی سراسر منافی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اہل تشیع نے نظریہ قائم کیا کہ یہ ہمارا 12واں امام امام مہدی یہ 11ویں امام کا بیٹا ہے، امام حسن عسکری کا، حقائق کی نگاہ سے دیکھا جائے، اہل سیر اور اہل تاریخ کی کتب کی ورق گردانی کی جائے، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام حسن عسکری جو اس طبقے کا 11واں امام ہے، وہ سرے سے لا ولد فوت ہوئے تھے، ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ یہ انہوں نے محض اپنی طرف سے ایک نظریہ قائم کرنے کے لیے گھڑ لیا اور بنا لیا، اور اہل تشیع نے اثنا عشریہ عقیدہ قائم رکھنے کے لیے امام مہدی کے نام پر یہ بے تکی اور جھوٹ پہ مبنی داستان گھڑ لی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 11واں ان کا جو امام ہے حسن عسکری، اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، اور وہ لا ولد تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کی اولاد ہی سرے سے نہیں تھی۔ تو یہ ساری کہانی اول سے آخر تک انہوں نے خود گھڑی، اور یہ سب کی سب ایک من گھڑت داستان اور نظریہ ہے جو مزاج اسلام کے بھی خلاف ہے، حقائق کے بھی خلاف ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہے قوم کے اندر امام مہدی کے متعلق جو اہل تشیع کا ہے۔